السلام علیکم ناظرین۔ چھٹی صدی قبل مسیح کے اواخر میں بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی مذہب کے ماننے والے بابل کے حکمران بخت نصر سے شکست، ہیکل سلیمانی کی تباہی اور جلاوطنی سے ایسے مایوس ہوئے کہ ماننے لگے کہ خدائے بنی اسرائیل یعنی یہوہ نے ان سے منہ موڑ لیا ہے اور ان کا مقدس ترین عبادت خانہ تباہ ہونا اور ارض موعودہ یعنی پرومسڈ لینڈ سے نکلنا سزا ہے۔ اس فکر کے جواب میں یہ سوچ پنپی کہ یہوہ بنی اسرائیل سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ وہ وقتی سزا کے بعد ایک طاقتور بادشاہ مسیح کے ذریعے انہیں دوبارہ عروج عطا کریں گے۔ یہودی عقیدے کے مطابق حضرت داؤد کی اولاد میں ایک عظیم بادشاہ نمودار ہوگا جو بنی اسرائیل کے ان طاقتور بادشاہ اور نبی کی طرح کے جن پر زبور نازل ہوئی تھی یہودیوں کی حکومت پھر سے دنیا پر قائم کرے گا۔ سید محمد وقاص کی تحقیق ہے کہ یہ عقیدہ جلاوطنی کے دوران آنے والے نبی حضرت دانیال سے منسوب ایک صحیفے پر مبنی ہے۔ موجودہ بائبل کے عہد نامہ قدیم کے حصہ انبیاء میں شامل صحیفہ دانیال میں لکھا ہے، رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے جو انسان جیسا دکھائی دیتا ہے، وہ آسمان کے بادلوں پر آ رہا تھا، وہ قدیم بادشاہ یعنی خدائے یہوہ کے پاس آیا تھا، اسے اس کے سامنے لے آیا گیا تھا۔ وہ شخص جو کہ انسان کی مانند دکھائی دے رہا تھا، اس کو سلطنت، حشمت اور سارا علاقہ سونپا گیا۔ سبھی قومیں اور ہر زبان کے گروہ اس کی خدمت کریں گے، اس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی۔ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ انجیلوں اور عہد نامہ جدید کی باقی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ سید محمد وقاص بائبل کی آخری کتاب یوحنا کا مکاشفہ کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں لکھا ہے، یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا ہے اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ عہد نامہ جدید کی سب سے آخر میں لکھی جانے والی اس کتاب میں ایک اور جگہ لکھا ہے، دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ یوں ان دونوں مذاہب کے ماننے والے قیامت سے پہلے کے عہد کو مسیحائی عہد کا نام دے کر اس کے منتظر ہیں۔ اسلام کے پیروکاروں میں بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ دنیا میں آنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ، ڈیلس، امریکہ سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق مسلم اہل علم کی ایک بہت بڑی اکثریت حضرت عیسیٰ کے بارے میں احادیث کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ البتہ ابن خلدون سمیت بہت کم علماء حضرت مسیح کی آمد ثانی کے قائل نہیں۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والوں کے حضرت مسیح کی دوبارہ آمد کے تصورات دیکھنے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ یا دجال کیا ہے۔ اینٹی کرائسٹ ضد مسیحی اور مسیح کا حتمی دشمن، مسیحی روایات کے مطابق آخری فیصلے یعنی قیامت سے پہلے کی مدت میں خوفناک طور پر حکومت کرے گا۔ رابرٹ ای لرنر کی تحقیق ہے کہ ضد مسیحی یعنی دجال کی اصطلاح پہلی بار یوحنا کے خطوط میں ظاہر ہوئی اور ضد مسیحی کی زندگی اور دور حکومت کی مکمل کہانی قرون وسطیٰ کے متن میں پائی جاتی ہے۔ دجال کا مسیحی تصور یہودی روایات سے اخذ کیا گیا تھا، خاص طور پر عبرانی بائبل میں دانیال کی کتاب سے۔ سن 167 قبل مسیح کے آس پاس لکھی گئی اس کتاب میں اس آخری اذیت دینے والے کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی، جو اعلیٰ ترین کے خلاف بڑے بول کہے گا اور اعلیٰ ترین کے ماننے والوں کو کمزور کر دے گا اور وقت اور قوانین کو بدلنے کا سوچے گا۔ لرنر کہتے ہیں کہ اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ دانیال کے صحیفے میں فلسطین کے تب کے ہیلینسٹک حکمران انٹیوکس چہارم ایپیفینس کی طرف اشارہ تھا۔
جس نے یہودیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اینٹیوکس کا نام نہیں لیا گیا تھا، بعد کے قارئین اس پیش گوئی کو کسی بھی ستانے والے پر لاگو کر سکتے تھے۔ ابتدائی مسیحوں نے اسے رومن شہنشاہوں پر لاگو کیا جنہوں نے چرچ کو ستایا، خاص طور پر نیرو، جنہوں نے سن 54 سے 68 عیسوی تک حکومت کی۔ ابتدائی مسیحی ایک بہت بڑے ضد مسیحی کے آنے پر زور دیتے تھے۔ یوحنا کا مکاشفہ اس شخصیت کو پاتال سے حیوان اور سمندر سے حیوان سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ ایک عام ارتداد کے وقت آئے گا، لوگوں کو نشانیوں اور عجائبات سے دھوکا دے گا، خدا کے گھر میں بیٹھ کر خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آخر میں وہ یسوع کے ہاتھوں شکست کھا جائے گا، جو اسے پھونک اور اپنے آنے کی چمک سے تباہ کر دیں گے۔ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں قرون وسطیٰ کا نظریہ ایڈسو، ریپلن اور بہت سے دوسرے مصنفین نے اس اصول پر قائم کیا کہ وہ ہر چیز میں مسیح کے متضاد مخالف ہے۔ لرنر نے ان سے یہ اخذ کیا کہ ضد مسیحی اپنی چالوں سے پیروکار حاصل کرے گا، اس کی بالادستی 3.5 سال رہے گی۔ مسیحی کی طرح دجال یروشلم میں آئے گا، لیکن مسیحی کے برعکس یہودی اس کی جوش و خروش سے تعریف اور تعظیم کریں گے۔ اپنے دور حکومت میں وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور سلیمان کے تخت پر بیٹھے گا۔ وہ زمین کے حکمرانوں کو اپنے مقصد کی جانب بدل دے گا اور مسیحیوں کو خوفناک طریقے سے ستائے گا۔ ان تمام لوگوں کو اذیت دی جائے گی جو اس کی چالوں کا مقابلہ کریں گے، اور ایسی بڑی مصیبتیں آئیں گی جو دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک کبھی نہیں آئیں۔ مختص کیے گئے 3.5 سال کے اختتام پر دجال مسیحی کی طاقت سے تباہ ہو جائے گا، جس کے بعد بہت ہی مختصر وقفے کے بعد آخری فیصلہ اور دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ لرنر کہتے ہیں کہ بعد میں اینٹی کرائسٹ کا تصور مسیحی کی مخالفت کرنے والوں کے مینو میں بھی سامنے آیا، اور اس واہمے نے بھی جنم لیا کہ کریڈٹ کارڈ اور الیکٹرانک بار کوڈز معصوم لوگوں پر اینٹی کرائسٹ یا ضد مسیحی کی مکاشفہ کے مطابق نشانی 666 لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نعیم احمد بلوچ کے مطابق دجال کا ذکر اسلامی روایات میں قرب قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں آیا ہے۔ اسلامی عالم اور محقق جاوید احمد غامدی اپنی کتاب میزان میں لکھتے ہیں کہ لفظ دجال بڑے دغاباز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ اس کا ذکر مسیح الدجال کے نام سے بھی ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد کے تصور سے فائدہ اٹھا کر اپنے بعض کمالات سے لوگوں کو فریب دے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور ایمان والوں کے لیے اس کا دجل یا دھوکا اس قدر واضح ہوگا کہ اس کی پیشانی پر گویا کفر لکھا ہوا دیکھیں گے۔ اسلامی عالم وحید الدین خان کے نزدیک دجال سے مراد ایک ایسا دھوکے باز ہے جو ذہنی و فکری گمراہی پیدا کرے گا، نہ کہ انوکھی صفات کا حامل شخص جو فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ وہ ماہنامہ رسالہ میں لکھتے ہیں کہ دجال اپنا یہ کام تلوار کے ذریعے نہیں کرے گا۔ دھوکا دینا دلیل کے ذریعے ہوتا ہے، نہ کہ تلوار کے ذریعے۔ چنانچہ دجال علم اور دلائل کے زور پر لوگوں کو بہکائے گا، وہ لوگوں کو ذہنی گمراہی میں مبتلا کرے گا۔ ڈاکٹر محمد عامر گزدر علامات قیامت کے ضمن میں پیغمبر اسلام کی بعض حدیثوں کے حوالے سے دجال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنی فتنہ پردازی میں دجال سے بڑھ کر لوگوں پر حاوی ہو سکتی ہو۔ مسیح دجال ایک کشادہ پیشانی والا، گھنگریالے بالوں والا شخص ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، دوسری آنکھ ایسی ہے جیسے وہ انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو۔ وہ چوڑے سینے والا ہے، اس کی شخصیت میں کچھ بدصورتی سی ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر جھوٹا ہوگا۔ اور یہ کہ دجال اس مشرقی علاقے سے نکلے گا جسے خراسان، عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں سے پھیلے ہوئے وسیع علاقے کا قدیم نام خراسان ہے۔ اصفہان بھی اس میں شامل ہے۔ کہا جاتا ہے اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے،
یعنی کہ یاجوج اور ماجوج کی طرف اشارہ ہے۔ مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا عزم مدینہ کا ہوگا۔ وہ قریب پہنچے گا یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈال دے گا۔ پھر خدا کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ اسی بنا پر آپ پیغمبر اسلام فتنہ مسیح دجال سے خود بھی خدا کی پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے تھے۔ نعیم بلوچ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کثیر روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا تو اسے حضرت عیسیٰ قتل کریں گے۔ یوں مسلمانوں کے نزدیک یہ تمام الہامی مذاہب پر ان کی فتح ہوگی۔ یہودیت کے ماننے والوں کے مطابق کافر بادشاہ کا نظام ختم ہوگا۔ صحیفہ دانیال کی آیات ہیں، جو ہونا ہے اس کا فیصلہ خدا کی عدالت کرے گی اور اس کافر بادشاہ سے اس کی حکومت چھین لی جائے گی۔ اس کی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر خدا کے مقدس لوگ اس مملکت پر حکومت کریں گے۔ نعیم بلوچ کا کہنا ہے کہ مسیحوں کے نزدیک ضد مسیح کے قتل سے مسیح کی برتری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ Audio Jungle.